حلف اٹھانے کے فوراً بعد میں نے خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں، وفاق کا نمائندہ ہوں، اور میں اپنے صوبے کے حقوق کی جنگ اسلام آباد میں اپنے پراپر فورمز پہ لڑوں گا۔ میں خیبر پختونخوا کا وکیل اور صوبائی حکومت کا وکیل بن کر ان کے جو حقوق ہیں وہ میں خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی لاؤں گا۔ اور میں نے صوبائی حکومت کو یہ آفر کی کہ آپ آئیں، اپنے مسائل بتائیں اور مسائل کا حل پراپر فورم پہ ڈسکس کریں۔ وہ چوکوں، چوراہوں، ڈی چوکوں اور ہائی ویز پہ ڈسکس نہیں ہوتے۔ اور میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہر فورم پہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ گورنر ہاؤس اور وزیر ہاؤس کی لڑائی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہو۔ میں کبھی بھی گورنر ہاؤس کو سازش کا گڑھ نہیں بناؤں گا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں ان سیاسی یتیموں کو گورنر راج لگا کر سیاسی یتیم بناؤں اور اب جا کر وہ اپنی دکانداری چمکائیں۔ ان کے اوپر خوف چڑھا ہوا ہے کہ شاید گورنر راج لگ جائے گا۔ ان کو اپنی نااہلی، نالائقی اور کوتاہی نظر آ رہی ہے کہ شاید گورنر راج لگ جائے گا، لیکن میں گورنر راج نہیں لگاؤں گا، بلکہ ان کو بولوں گا کہ آپ ڈیلیور کریں۔ آپ کو جس طریقے سے ووٹ ملے ہیں یا نہیں ملے، آپ آج سی ایم بنے ہیں، آپ علاقے کی خدمت کریں، نہ کہ آپ لوگوں کو گالیاں نکالیں اور چیزیں کریں۔ سی ایم صاحب کو میں سن رہا تھا اس دن کہ مجھے بڑے بڑے جیلوں میں گزارا۔ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جب میں سندھ میں گیا تو میں بلاول بھٹو زرداری کا مہمان تھا۔ وہ بتائے کہ کس کے گھر سے کھانا آتا تھا تمہارے لیے۔ تو یہ بتا دو کہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی، لیکن ہماری لیڈرشپ میں ظرف تھا کہ آپ سندھ کے ایک جیل میں آئے تھے اور وہاں پر آپ کو 3 ٹائم کا جو کھانا تھا وہ پرشی شاہ کے گھر سے آتا تھا۔ لیکن ایسے لوگوں پہ کیا آپ کہیں گے؟ لیکن پھر بھی ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے، اور ساڑھے 5 سال لتر لکسن تو سیکھنے بھی نہیں سیکھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ گورنر ہاؤس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ان کو گورنر راج یا گورنر ہاؤس سے کچھ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ زیادہ تکلیف ان کو مجھ سے ہے۔ الیکشن ہے، تقریریں ہیں، ڈائلاگز ہیں، سلطان رئی والے ہوں، جو بھی ہوں، وہ سارے چلتے رہتے ہیں، لیکن میں سلطان رئی کے ڈائلاگ نہیں بول، کیونکہ ڈائلاگز نہیں، عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کل کہا، اور میں ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوں، کہ ہم گورنر ہاؤس پہ بھی دوڑ جائیں گے، مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے۔ اگر وہ کل اس پہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار، اس کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے، یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی، گھسیٹوں گا اس کو سڑک کے اوپر۔ اور میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرتوتوں کی لگام دے دے۔ میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لو گے۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے کہ میں کس طریقے سے نمٹوں گا۔ میں ڈائلاگ سے نہیں، میں بھی اگر غنڈہ گردی کرو گے، جو زبان استعمال کرو گے، اسی زبان میں جواب آئے گا۔ یہ پی ٹی آئی کے کلاس روم نہیں ہے جس کو تم ڈانٹ لو گے اور ہوگا۔ آئندہ جیسے منہ ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا انشاءاللہ۔ جدھر چھپے ہوئے تھے ساری دنیا کو پتا تھا، پھر میدان میں آ کر الیکشن لڑتے، پھر کہتے کہ میں آیا ہوں اور میں جیل میں جا کر الیکشن لڑتا ہوں، پھر اس وجہ چھپے ہوئے تھے۔ لہٰذا میں کنفرنٹیشن میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ پرامن طریقے سے، اچھے طریقے سے ڈی خان کی ترقی لیے کام کریں گے، میں ہر کسی کے گھر جانے کو تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے تو یہ سب سے بڑا بدماش پھر میں ہوں، پھر میں آپ کو دکھا دوں کہ تم کتنے بڑے بدماش ہیں۔ یہ بدماشیاں، یہ ڈائلاگ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کسی فلمی اس میں چلے جائیں، فلم میں کام کریں، وہ ڈائلاگ ادھر ماریں۔